اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حق نہیں کہ قرآن پاک کو تبدیل کروں۔ اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے، ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان کو یہ حق نہیں کہ وہ قرآن کو بدل سکیں۔ خواتین حضرات، ہمارا المیہ ہے کہ فرقہ پرستوں نے حدیثوں کی آڑ میں قرآن پاک کو بدلتے ہیں اور اس کو وہ قرآن پاک کی تفسیر کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی آیات کے الٹ ہوتا ہے۔ جیسے فرقہ نہ بنانے کا مطلب فرقہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب فرقہ پرست بتاتے ہیں کہ حدیثوں کو مضبوطی سے پکڑنا اور اپنے فرقے کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اور خواتین حضرات، فرقہ پرست اہل قرآن کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ سارا قرآن پاک فرقہ پرستوں کو کافر کہتا ہے، مشرک کہتا ہے، مرتد کہتا ہے، منافق کہتا ہے، ظالم کہتا ہے، گمراہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والا کہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 کے مطابق دین میں فرقے بنانے والوں کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ختم کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، جن کو قرآن پاک میں ان ناموں سے یاد کیا گیا ہو اور مجرم کے نام سے یاد کیا گیا ہو، وہ اہل قرآن کو، وہ قرآن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس کے ماننے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور اس طرح لوگوں کو ہر وقت حدیثیں سناتے ہیں اور لوگوں کو قرآن پاک سے دور کرتے ہیں اور فرقوں کی طرف بلاتے ہیں، اور اس طرح جو لوگ فرقوں کی طرف نہ آنا چاہیں ان کو مجبور کرتے ہیں، اور اس طرح انہیں بھی کافر، مشرک، مرتد، ظالم، منافق، گمراہ کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، آئیں آج میں قرآن پاک سے وہ آیات دکھانا چاہتی ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان پر ہماری واضح دلائل والی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں ہے، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل ڈالو۔ تو ایسے تمام لوگوں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اب جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ بھی وحی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ خواتین حضرات، آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں۔ سورہ یونس آیات 15 تا 19، پارہ نمبر 11۔ اور جب ان پر ہماری واضح دلائل والی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل ڈالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں تمہارے سامنے یہ قرآن نہ پڑھتا اور نہ اس کی خبر دیتا، اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟
پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بنائے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی غلامی کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور وہ بالا تر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ یونس کی آیات 15 تا 18 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگوں پر ہماری واضح دلائل والی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ یا اسے بدل ڈالو۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل ڈالوں، میں تو صرف اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں قرآن پاک کو تبدیل کر سکوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وحی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے تھے اور وحی کی اطاعت کرنے والے تھے۔ اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں تو ہم بھی وحی کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ورنہ جن فرقہ پرستوں نے قرآن پاک کی تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کا مطلب بدل کر بتاتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ خواتین حضرات، جب صاحب قرآن بذات خود فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کو تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتے، تو فرقہ پرستوں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ صحابہ کا نام لے لے کر تمام قرآن کو تبدیل کرتے پھریں؟ خواتین حضرات، جب بھی کسی کو قرآن پاک کی آیت سنائی جاتی ہے تو وہ جواب میں کسی صحابہ کا نام لے کر کہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، اور وہ حدیثیں سنا دیتے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں کوئی تھوڑی سی بھی بحث کرنا چاہو تو کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے، اس کو قتل کر دو۔ خواتین حضرات، حالانکہ قرآن پاک میں فرقے بنانے والوں کو کفر کرنے والا کہا گیا ہے، یعنی کافر کہا گیا ہے، مشرک کہا گیا ہے، مرتد کہا گیا ہے، ظالم کہا گیا ہے، منافق کہا گیا ہے، گمراہ کہا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 کے مطابق فرقے بنانے والوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ختم کر دیا ہے۔ خواتین حضرات، جو خود اللہ تعالیٰ کے مجرم ہیں وہ اہل قرآن کو مرتد کہتے ہیں۔ اس طرح لوگوں کو قرآن پاک سے ہٹاتے ہیں اور لوگوں کو حدیثوں کی طرف لے کر آتے ہیں، اور اس طرح لوگوں کو قرآن پاک کے مطابق کافر بناتے ہیں، مشرک بناتے ہیں، گمراہ بناتے ہیں، منافق بناتے ہیں، ظالم بناتے ہیں، مرتد بناتے ہیں۔ خواتین حضرات، ہر فرقے نے تفسیر کی آڑ میں اپنے منتخب شدہ صحابہ کو، تابع تابعین کو منتخب کیا ہے اور ان کے ناموں کے ساتھ حدیثیں بیان کرتے ہیں جس کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلایا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ مشرک تھا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ طارق تھا اور وہ توحید پرست تھا۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طرح تفسیر کی آڑ میں قرآن پاک کی بات کو بدلا گیا۔ تو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی غلامی کرتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں، یعنی فرقہ پرستوں کی بات کو مانتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بنائے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی غلامی کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست ان لوگوں کی غلامی کرتے ہیں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ تابع تابعین ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی غلامی کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دے سکتی ہے نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ، یہ تابع تابعین، یہ ولی، یہ پیر، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور وہ بالاتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک میں بیان کرتے ہیں یہ وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی نہیں بدل سکتا۔ اب جو لوگ یہ کام کریں گے اور جو لوگ ان کے اطاعت کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو شریک بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں۔ اس طرح لوگ مشرک بن جاتے ہیں۔ خواتین حضرات، آئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو قرآن پاک کی اطاعت کرنے والے ہوں، تاکہ ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔